نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس میں بعض آیات اور صورتیں ایسی ہیں جن کے احادیث مبارکہ میں بہت فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک سورۃ الملک بھی ہے جو 29ویں پارہ کی ابتدا میں موجود ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کے 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دلی آرزو تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورہ موجود ہونی چاہیے، یعنی اسے زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اہل اللہ کا نماز عشاء کے بعد اس سورہ ملک کے پڑھنے کا معمول ہے، اس لیے جن لوگوں تک میری یہ بات جس طریقے سے بھی پہنچ سکتی ہے وہ اس سورۃ الملک کو زبانی یاد کر لیں، روزانہ نماز عشاء کے بعد اس کی تلاوت کا معمول بنا لیں، اپنے گھر والوں اور بچوں کو سکھلائیں، اس کا ترجمہ سمجھائیں، انہیں زبانی یاد کرائیں اور روزانہ رات کے وقت اپنی نگرانی میں ان سے یہ سورہ مبارکہ پڑھوائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان سورة من القرآن 30 آیة شفاعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارک الذی بیدہ الملک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کی اللہ کے حضور بخشش کی سفارش کرے گی، اس کی سفارش کو قبول کر کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل تبارک الذی بیدہ الملک۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک رات کو نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک کل لیلۃ منعہ اللہ بها من عذاب القبر وکننا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نسمیہا المانعہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا معمول بنا لے کہ ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس سورہ کا نام المانعہ یعنی عذاب سے دور کرنے والی رکھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میت جب قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس میت کے پاس اگر عذاب پاؤں کی جانب سے آنا چاہے گا تو یہ سورہ ملک اس عذاب کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی، کیونکہ یہ شخص دونوں پاؤں پر کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سینے یا پیر کی جانب سے عذاب آنا چاہے گا تو یہ اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی، اس طرح سر کی جانب سے عذاب آنا چاہے گا تو یہ اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ عذاب قبر سے دور کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔